ہاں، یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃً، الہ، معبود، یعنی خوب تعلق جن سے رکھا جائے، جن کو اپنا سب کچھ یا بہت کچھ سمجھا جائے۔ لا یخلقون، وہ نہیں پیدا کرتے، شیئن، کچھ، وہم، بلکہ وہ، یخلقون، پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ یخلقون اور یخلقون یہ ایک الفاظ اس لفظ کے حرف سیم ہیں، حرکات مختلف ہیں۔ ہم اس کو پڑھنے میں تو یہ احتیاط کرتے ہیں، لیکن کبھی سمجھا، سوچا یہ حرکات مختلف کیوں ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ان کا خیال رکھیں، کیوں؟ مطلب بدل جاتے ہیں۔ مطلب آتا ہے آپ کو مطلب کا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ دھیان رکھیں، یہ کیا، یہ اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، خطاب کیا ہے، اللہ کا بیان کیا ہے، اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ان لفظوں کو پتہ ہو، ہمیں بس ان حرفوں کا پتہ ہو، ان کی حرکات کا پتہ ہو، پیغام جو ان کے اندر ہے وہ نہ ملے ہمیں۔ حالانکہ پیغام کے لیے یہ آپ کو حروف اور یہ الفاظ، یہ حرکات آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ پیغام تھا مقصد آپ کو پیغام دینا ہے۔ کیوں اس پیغام کی طرف ہم نہیں آتے؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ بات کیوں بار بار بتائی جاتی ہے، اور معاملہ وہیں کا وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ ولا یملکون، اور وہ اختیار نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنے لیے، ضررن، کسی نقصان کا، ولا نفع، اور نہ کسی نفع کا، ولا، اور نہ، یملکون، وہ اختیار رکھتے، موتن، کسی کی موت کا، ولا، اور نہ، حیاتن، نہ زندگی کا، ولا، اور نہ، نشورن، نہ پھر اٹھنے کا۔ جن کو انہوں نے ستم تو دیکھو، ظلم تو دیکھو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود حقیقی اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اور اس کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے کیا، اپنا مالک سمجھ لیا، اپنا خالق سمجھ لیا، اپنا معبود، الہ سمجھ لیا۔ وہ اس سے رجوع کرتے ہیں، اس ذات کو چھوڑ کر۔ اب وہ الہ ہمارے کون سے؟ ہماری خواہشیں، مال، اور ہمارے سوا اور دوسرے لوگ جن کے پاس کچھ مال و اسباب ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے اور ان کی طرف رجوع کر رکھا ہے۔ ہماری محبتیں دیکھیں، حقیقی محبت کا یا اس جو اصل محبت ہے اس کا، وہ جب تک نہیں ہوگی اس ذات سے، اب کیسے اس ذات کے آگے سرنڈر کرو گے؟ اب کیسے اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے، اور اس کے لیے اپنا جو اس کا دیا ہوا ہے وہ کیسے اس کے لیے قربان کرو گے؟ یہ جب تک محبت کا وہ اعلیٰ درجہ اس ذات سے منسوب نہیں ہوتا، تب تک اس ذات کا اور ہمارا جو تعلق ہے بندگی کا وہ پورا نہیں ہو سکتا، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق ادا کرنے کے لیے، اچھا، پھر اللہ کی ذات اپنے آپ کو پیش اس لیے کرتی ہیں تاکہ ہم بھٹکنے سے، خوار ہونے سے، برباد ہونے سے بچ جائیں، کیونکہ ان کا اختیار تو یہ ہے کہ اپنے وجود کا بھی ان کو نہیں پتہ، یہ اپنی تخلیق، اپنے وجود کو نہیں، نہ اپنے آپ کو بنا سکتے، پھر کسی اور کو کیا بنایا انہوں نے، اور نہ ان کا زندگی اور موت سے کوئی تعلق، نہ ان کی نفع اور نقصان کا، حقیقی نفع نقصان جو ہے ان کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ان کا اس تک اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، مر گیا کوئی، مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنا ہے، ان کو اپنے جی اٹھنے کا، اپنی موت کا، اپنی زندگی کا نہیں پتہ، پھر دوسروں کو کس طرح یہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان کی حقیقت تو یہ ہے،
اللہ جن جن حوالے سے یہ سارا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ مجھے آپ کو اس ٹریک پر لے کر آنے کے لیے، اس صحیح نظریے پر، اس صحیح ویژن پر لانے کے لیے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں کیوں ہم ایک دوسرے کے ایسے لوگوں کے یا ایسی چیزوں کے محتاج ہو گئے جو کہ اس کا اختیار، ان حوالے سے ان کا اختیار یہ ہے، ان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ کچھ وقت کے لیے کوئی تعلق ملا، کچھ وقت کے لیے برتنے کو کوئی چیز ملی، کچھ وقت کے لیے کچھ خواہشیں آ گئیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گی، یہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔